اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ختم کرتا ہے تو جو ہمارا دور ہے اس میں اسباب بھی پیدا کرتا ہے. پہلے ادوار میں اچانک ہو جاتا تھا جیسے کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اگر آپ دیکھیں آپ کے دور میں بھی جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرے، فرشتے نظر نہیں آئے، کوئی آواز کسی کے نتیجے میں نہیں مارے گئے، کسی ہوا کے نتیجے میں نہیں مارے گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے یہی ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا، انہیں میں نے قتل کیا ہے، وہ میرے دشمن تھے میں نے قتل کیا، لیکن ہاتھ تمہارے استعمال ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے وہ جو اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی ہے گویا وہ حرکت میں آ چکی ہے. اس کا ایک مظہر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسری طرف صورتحال یہ ہے یہ بات آگے جائے گی کدھر، یہ نہ سمجھیے اتنی آسانی سے ہو جائے گا جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. جیسے دیو ہوتا ہے نا، وہ مرتا ہے کہتے ہیں بہت بڑا طوفان آتا ہے، کوئی بہت بڑا شپ ڈوبے تو وہ بہت بڑا بھنور بنتا ہے. اسی طرح جب کوئی سپر پاور اس طرح کی اس کی توڑ پھوڑ کے عمل کا آغاز ہوتا ہے نا تو وہ جو ہاتھ پاؤں مارتی ہے اس سے بڑی تباہی پھیلتی ہے. اب یوں سمجھیے کہ یہ اس وقت جو اکنامک وار ہے نا یہ بہت جلد جو ہے یہ ایک کھلی جنگ اس میں تبدیل ہو جائے گی. اور اس کھلی جنگ میں ایندھن کون بنے گا؟ امریکہ اور چائنا آپس میں براہ راست آمنے سامنے نہیں آئیں گے. ان کے براہ راست آمنے سامنے کا مطلب تو پھر دنیا کا کام ہی ختم سمجھیں. پراکسیز استعمال ہوں گے اور جو نظر آتا ہے بدقسمتی سے ہر جگہ پراکسی مسلمان ہی ہوں گے. کہیں امریکہ کی پراکسی ہوں گے، کہیں چائنا کی پراکسی ہوں گے. اب ذرا اپنے اعتبار سے دیکھیں، امریکہ اگر چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کا مکو ٹھپنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے مختلف کام ہو رہا ہے. بلوچستان میں ہو رہا ہے، KPK میں ہو رہا ہے، اور انٹرنل جو بھی سبوٹیج مختلف وہ ہو رہے ہیں. بالفرض ان سب پہ ہم قابو پا لیتے ہیں تو آخری ہتھیار کیا ہوگا؟ انڈیا. تو انڈیا امریکہ کی پراکسی ہوگا تو ہم وہ شہد سے میٹھی دوستی ہمالیہ سے اونچی. پھر ظاہر ہے دوستی امتحان لیتی ہے، دوستوں کی جان لیتی ہے. تو پیش کریں دوست اپنی جان، دوست جان دیں اور ہم شہد دیں. یعنی اس طرف ہمارا مقدر یہ بن رہا ہے. ادھر امریکہ کی پراکسی کون ہے؟ اسرائیل. اور کیا پتا کہ اسرائیلی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے بعض مسلمان ممالک بھی، کوئی پتہ نہیں، ابھی وہ سیٹنگ ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کل سعودی عرب کدھر جاتا ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف جو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے طاقت جو ریزسٹ کرے گی اسے ترکی ہے. کرے گا یا نہیں کرے گا میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یقین سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ میری اس رائے سے بھی بہت سے حضرات جو ہے نا اتفاق شاید مشکل سے کریں، تو وہ ایران ہے. اور میں بہت سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے سوائے اس ایک کے. اس کی مدد کون کرے گا؟ چائنا یا روس یا ترکی. اگر پیچھے رہے گا تو وہ کرے گا پیچھے رہ کے چھپ کے، جیسے ہم افغانوں کی کرتے رہے اس طرح ترکی کر لے گا. دونوں طرف خون کس کا بہے گا؟ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی دنیا پیش کی ہے نا، اب میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں، بلکہ بس ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. تو اس سے زیادہ ہولناک نقشہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ دہشت ناک نقشہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے. روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.